اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ھذان خصمان اختصموا فی ربہم۔ برادران اسلام، امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب اور ان کی سیرت و کردار کے کچھ پہلو بیان کیے جا رہے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اہل سنت محبت کرتے ہیں، اور ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کریں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر جو بیان کیا گیا تھا، اس کا خلاصہ بیان کر کے مزید ان کے فضائل و مناقب اور سیرت و کردار کے چند پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں سیدنا علی کے نقش قدم پر چلائے رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام علی ابن ابی طالب، ان کے ابا جان کا اصل نام عبد مناف تھا، لیکن کنیت تھی ابو طالب، اور ابو طالب کے نام سے یہ مشہور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں سیدنا علی، ان کی کنیت ابو الحسن بھی ہے، ابو الحسین بھی ہے، ابو القاسم بھی ہے، ابو الحاشم بھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو ایک کنیت دی تھی ابو تراب، جس پر یہ بہت خوش ہوا کرتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان 10 خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جنہیں زبان نبوت سے دنیا میں ہی جنت کی بشارت ملی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا، اے علی میرے نزدیک تیرا مقام وہی ہے جو ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی جنگ میں جب کئی دن سے لڑائی ہو رہی تھی، خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کل میں جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ فتح عطا فرمائے، اور وہ ایسا شخص ہے یحب اللہ ورسولہ، وہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ اعزاز سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا۔ اندازہ کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان نبوت سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا علی خود بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ مومن کے سوا کوئی محبت نہیں کرے گا اور منافق کے سوا کوئی بغض نہیں رکھے گا، یعنی مومن سیدنا علی سے محبت رکھتے ہیں اور منافق سیدنا علی سے بغض رکھتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو برا بلا کہا اس نے مجھے برا بلا کہا، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی، رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کے بارے میں شہادت کی پیشین گوئی بھی کی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ اعزاز بھی بخشا، آپ نے فرمایا علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا میں مولا ہوں
علی اس کا مولا ہے. مولا کا معنی ہے مخلص دوست. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سیدنا علی بیمار تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی. سیدنا نبی حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا دی اللہم آفہی اللہم اشفی، اے اللہ اسے عافیت دے، اے اللہ اسے شفا دے. سیدنا علی فرماتے ہیں اس کے بعد میں کبھی بیمار نہیں. اللہ کے نبی نے دعا دی، اس کے بعد میں کبھی بیمار نہیں ہوا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا من آذا علی فقد آذانی، جس نے علی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. اندازہ کیجئے کتنے فضائل اور مناقب ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. امام احمد بن حنبل امام اہل سنت فرمایا کرتے تھے کہ ما جاء لأحد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الفضائل ما جاء لعلی ابن ابی طالب. جتنے فضائل علی ابن ابی طالب کے احادیث میں آئے ہیں اتنے فضائل کسی اور صحابی کے نہیں ہیں. اتنا بڑا اعزاز، کسی اور صحابی کے اتنے فضائل نہیں آئے جتنے حضرت علی کے آئے رضی اللہ تعالی. اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں مردوں میں سے سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لاتے ہیں. اور بچوں میں سے 10 سال عمر تھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اول من اسلم علی، سب سے پہلے علی مسلمان ہوئے تھے بچوں میں سے. اندازہ کریں 10 سال کی عمر اور اللہ کے نبی کو 10 سال کی عمر میں پہچان لیتے ہیں. اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے ہیں. سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں لما نازلت هذه الآیہ، جب یہ آیت نازل ہوئی جسے آیت مباہلہ بھی کہتے ہیں فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، آپ فرما دیں آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ. جب یہ آیت نازل ہوئی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیًا وفاطمۃ وحسنا وحسینا فقال اللہم ہؤلاء اہلی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو، سیدہ فاطمہ کو، سیدنا حسن کو اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو بلایا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں. اور دوسری روایت میں آتا ہے اے اللہ انہیں بھی میرے اہل بیت میں شامل فرما. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف قاضی بنا کر بھیجتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ مجھے قاضی بنا کر بھیج رہے ہیں جبکہ میں نو عمر ہوں، فیصلوں کا مجھے علم نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ سیہدی قلبک ویثبت لسانک، اللہ تعالیٰ عن قریب تمہارے دل کو ہدایت عطا فرمائے گا اور تمہاری زبان اس پر قائم کر دے گا. فاذا جلس بین یدیک الخصمان، جب بھی دو فریقین تمہارے سامنے بیٹھ جائیں فلا تقضین حتی تسمع من الآخر، تو جلدی سے فیصلہ نہ کرنا جب تک دوسرے کی بات نہ سن لو. کما سمعت من الاول، جیسے تم نے پہلے کی سنی تھی. آپ ان کو ہدایات دے رہے ہیں کہ دونوں کی بات سننی ہے اور دونوں کی بات سن کر فَإِنَّهُ أَحْرَى أَن يَتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ، یہ طریقہ کار تمہارے لیے فیصلہ کو واضح کر دے گا. اور حضرت علی بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے ہدایات دی فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا أَوْ مَا شَكَّكْتُ فِي قَضَاءٍ بَعْدُ، اس دعا کے بعد میں کبھی بھی فیصلہ کرنے میں شک میں نہیں پڑا. اور اگر آپ پڑھیں سیدنا ابو بکر کے دور کے اندر سیدنا علی، سیدنا عمر کے دور کے اندر سیدنا علی، تو بہت سارے ایسے ایسے فیصلے آپ کے سامنے انشاءاللہ چاند دے کے رکھوں گا میں آپ کے سامنے. اور ایک دفعہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سیدنا علی کی شکایت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایھا الناس، لوگوں کو اکٹھا کیا اور آپ نے لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا، ایھا الناس لا تشکو علیا، لوگوں علی کی شکایت نہ کیا کرو، فواللہ، اللہ کی قسم، انہ لأخیشن فی ذات اللہ او سبیل اللہ، بے شک وہ اللہ کی ذات یا اللہ کے راستے میں بہت زیادہ خشیت رکھتے ہیں، بہت زیادہ خوف رکھتے ہیں، علی اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے ہیں، تم علی کی میرے سامنے شکایتیں نہ لگایا۔ اور جو اللہ سے ڈرنے والا ہو وہ کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ زیادتی نہیں کر سکتا، کسی کا حق نہیں دبا سکتا، تو علی تو وہ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اس کی گواہی کون دے رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک دفعہ سیدنا جابر بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی حدیث، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری عورت کے گھر میں تھے، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کر رکھا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں ابھی ایک شخص آئے گا جو جنتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی، ہم نے دروازہ کھولا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اندر داخل ہوئے، ہم نے ان کو مبارکباد دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے جو ابھی آئے گا وہ جنتی ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں ابھی ایک شخص کمرے میں داخل ہوگا وہ بھی جنتی ہے۔ دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ان کو بھی اندر داخل کر لیا گیا اور ان کو بھی مبارکباد دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی۔ پھر آپ نے فرمایا ابھی ایک شخص آنے والا ہے جو جنتی ہے، اور پھر اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیتے ہیں اور دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم ان شئت جعلتہ علیا، اے اللہ اگر تو چاہتا ہے تو اس آنے والے کو علی بنا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے اللہ اگر تو چاہتا ہے نا تو اس اب آنے والے کو علی بنا دے۔ راوی بیان کرتے ہیں فدخل علی، پھر علی رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے اور ہم سب نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی مبارکباد دی۔ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، اور سیدنا علی ان کے کارنامے، میں نے جو ابتدا میں آیت پڑھی ہے ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، جنگ بدر کے موقع پر نازل ہوئی۔ جنگ بدر ایک طرف 313 سب کے پاس ہتھیار نہیں ہے، اور دوسری طرف 1000 کا لشکر، ہر قسم کے اسلحہ سے لیس، ہر قسم کی سواریاں ان کے پاس، صرف 313، اور مشرکین کے لشکر میں سے سب سے پہلے 3 آدمی نکلتے ہیں، ایک شیبہ، ایک عتبہ اور ایک ولید بن عتبہ، اور آ کر میدان میں بیٹھے ہیں، گھوڑوں پر بیٹھے ہیں اور آوازیں لگاتے ہیں آؤ بھائی ہمارے مقابلے کے لیے۔ سب سے پہلے انصاری ان کا مقابلہ کے لیے نکلتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے تمہارے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا، ہمارے رشتہ داروں کو بھیجو، اے اللہ کے نبی رشتہ داروں کو، اپنے رشتہ داروں کو بھیجو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصاریوں کو واپس بلا لیتے ہیں، اور پھر کس کو بھیجتے ہیں؟ سیدنا علی کو بھیجتے ہیں، اپنے چچا زاد بھائی ہیں، داماد ہیں، ان کو بھیجتے ہیں، اور اپنے چچا سیدنا حمزہ کو بھیجتے ہیں، اور پھر تیسرے نمبر پر اپنے ایک اور چچا کے بیٹے عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہم، ان کو بھیجتے ہیں۔ یہ میدان میں آتے ہیں اور یہ تینوں ان تینوں کو جہنم واصل کر دیا۔ مقابلہ ہوا اور ان تینوں نے ان کو جہنم واصل کر دیا۔
ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، ہازانی خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو لڑنے والے گروہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے لیے جھگڑا کیا، ایک طرف ایک اللہ کی طرف بلانے والے، توحید کی دعوت دینے والے، ایک طرف مشرک، ایک طرف اللہ کا گروہ، ایک طرف مشرکوں کا گروہ، اور اللہ رب العزت کے لیے لڑنے والی یہ گروہ ہیں۔ اس گروہ میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، سیدنا حمزہ ہے، سیدنا عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایمان کتنا پختہ تھا، یہ دو واقعات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اپنے ایمان کا بھی جائزہ لیجئے گا۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر رہے ہیں مکہ کے لیے، مگر چند ایک صحابہ کے سوا کسی کو اس کا علم نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے کہاں جانا ہے، کہاں کا حکم دینا ہے۔ آپ نے اس کو راز میں رکھا۔ ایک بدری صحابی حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک خط مکہ والوں کی طرف لکھ دیا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بتا دیا کہ اللہ کے نبی مکہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ان کے اہل خانہ وہاں رہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اللہ نے خبر دے دی۔ انہوں نے نا ایک عورت کو ہائر کیا جو مکہ جا رہی تھی، اور اس کو خط دیا، پیسے دیے کہ یہ مکہ والوں کے سپرد خط کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے وحی نازل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی کو بلاتے ہیں، حضرت مقداد کو بلاتے ہیں، حضرت زبیر کو بلاتے ہیں، ابو مرثد رضی اللہ تعالی عنہم کو بلاتے ہیں، اور فرماتے ہیں روضہ خاخ نامی ایک جگہ ہے، اس جگہ پر تمہیں ایک عورت ملے گی، اس عورت کے پاس ایک خط ہے، وہ خط میرے پاس لے کر آؤ۔ اب یہ صحابہ تیزی کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں، جس جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی تھی اسی جگہ پر وہ عورت موجود ہے۔ یہ چاروں اس کو کھڑا کرتے ہیں، اس کے سامان کی تلاشی لیتے ہیں، لیکن خط نہیں ملتا۔ کہتے ہیں میرے پاس کوئی خط نہیں۔ سیدنا علی کا دیکھیے ایمان کتنا پختہ ہے، وہ کہتے ہیں خط تیرے پاس ہے، خط اپنی مرضی سے ہمارے حوالے کر دو، اگر تم نے خط نہ دیا تو پھر جان لو کہ ہم تمہیں ننگا کر کے تمہارے اندر سے وہ خط نکالیں گے۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، اس نے کہا آپ دوسری طرف منہ کریں۔ انہوں نے دوسری طرف منہ کیا تو اس نے اپنے بالوں کی لٹوں میں سے وہ خط نکالا اور سیدنا علی کے حوالے۔ کتنا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ خط اس عورت کے پاس ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تیرے پاس خط نہ ہو۔ ایسا ایمان کاش ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر انہیں کوئی شک نہیں تھا، جب اللہ کے نبی نے فرما دیا۔ ایک اور واقعہ سنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا میری امت کے باہمی اختلاف کے دنوں میں نا ایک خارجی گروہ نکلے گا، پھر آپ نے اس کی نشانیاں بیان فرمائی۔ اس خارجی گروہ کو آپ نے فرمایا ان میں سے نا ایک شخص سیاہ فام ہوگا، اس کا ایک بازو ہوگا جس میں کلائی نہیں ہوگی، اور بازو کا سرا عورت کے پستان کی مثل ہوگا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر وہ خارجی گروہ نکلا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلا کما کیا، ان کو قتل کروایا، اور پھر سیدنا علی کہتے ہیں اس طرح کا آدمی ان میں سے ہوگا، اس کو تلاش کر کے اس کی لاش لے کر آؤ یا مجھے بلا لو۔ لوگ جاتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، اس کی لاش نہیں ملتی، آ کر بتاتے ہیں سیدنا علی امیر المومنین ایسا بندہ ان میں سے کوئی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایسا بندہ ضرور ہوگا، جاؤ دوبارہ تلاش کرو۔ وہ دوبارہ تلاش کرتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، کہتے ہیں امیر المومنین ایسا بندہ ہمیں نہیں ملا۔ تیسری مرتبہ سیدنا علی خود جاتے ہیں، لاشوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ ایک جگہ پر لاشوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، کہا ان لاشوں کو پیچھے ہٹاؤ، پیچھے ہٹایا گیا، اسی طرح کا
جس طرح کی نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، وہ سیاہ فام شخص ان لاشوں کے ڈھیر کے نیچے پڑا تھا اور فرط خوشی کے اندر اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جو کہا تھا وہ سچ کہا تھا۔ یہ ہے ایمان۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زرہ چوری ہو گئی، گم ہو گئی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے، زرہ گم ہو جاتی ہے۔ ایک دن کوفہ کے بازار میں نکلتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک یہودی وہی زرہ جو ان کی زرہ تھی وہ بیچ رہا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ زرہ میری ہے۔ اس نے کہا نہیں میری ہے۔ کہتے ہیں میری زرہ گم ہو گئی تھی، یہ تمہیں کہیں سے مل گئی ہوگی، یہ میری ہے۔ اس نے کہا نہیں میری ہے۔ اب دیکھیں ایک وقت کا حکمران ہے، چھین نہیں سکتے تھے۔ اور جیسے ہمارے حکمران کیا، ہمارے تو یہاں کا کوئی کونسلر نہیں مان اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ ہر ایک ایم پی اے ہے، اس کے سارے رشتہ داروں نے اپنے گاڑی کے پیچھے ایم پی اے لکھوایا۔ کس لیے لکھوایا؟ ایک وزیر کیا بن گیا، پورا خاندان وزیر بن گیا، اختیارات کا ناجائز فائدہ۔ سیدنا علی اس سے وہ چھین سکتے تھے مگر نہیں، کہا چلو عدالت چلتے ہیں، عدالت میں اپنا معاملہ لے جاتے ہیں۔ عدالت کے اندر قاضی ہیں، کون قاضی ہیں؟ قاضی شرح رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے بھی فیصلے اگر آپ پڑھیں تو حیران رہ جائیں کتنے۔ اور ان کو سیدنا عمر نے اپنے دور حکومت کے اندر قاضی مقرر کیا۔ کیسے مقرر کیا؟ سیدنا علی نے، حضرت عمر نے کسی سے گھوڑی خریدی اور پیسے دیے، اس پر سوار ہوئے، تھوڑا سا آگے گئے تو اسے لنگڑانا شروع کر دیا۔ واپس آئے، اسے بلایا، بندے کو کہا کہ یہ گھوڑی تو لنگڑاتی ہے۔ اس نے کہا جب میں نے دی تھی اس وقت نہیں لنگڑاتی تھی۔ معاملہ کہنے لگے لو تمہاری گھوڑی، اس نے کہا نہیں، معاملہ زیادہ بڑھ گیا۔ اب یہ بھی امیر المومنین ہے، کہتے ہیں چلو کسی تیسرے بندے سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ اب یہ نوجوان قاضی شرح وہاں سے گزر رہے تھے، شرح نامی، ان کو بلایا، کوئی قاضی نہیں، کوئی اختیارات نہیں۔ بلاتے ہیں بھائی ادھر آؤ ہمارا فیصلہ کرو۔ اب اسے پتا ہے ایک طرف امیر المومنین ہے اور ایک طرف وقام شخص ہے، دونوں کی بات سن کر کہتے ہیں کہ آپ نے جب گھوڑی لی تھی چیک کیا تھا؟ کہا ہاں چیک کیا تھا۔ اس وقت لنگڑاتی تھی؟ نہیں لنگڑاتی تھی۔ تو پھر یہ گھوڑی آپ کی؟ اب یہ جانور ہے، کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ عمر فاروق نے جب یہ سنا، اتنا نادار آدمی، فوراً کوفہ کا قاضی مقرر کر کے ان کو کوفہ بھیج دیا کہ یہ بندہ جج بننے کا اہل ہے، ایسی صلاحیتیں ہونی چاہیے کہ وہ یہ نہ دیکھے کہ سامنے کون ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی شرح کی عدالت میں معاملہ لے جاتے ہیں۔ قاضی صاحب دونوں کی بات سنتے ہیں، زرہ یہودی کے پاس ہے۔ قاضی صاحب کہتے ہیں اب یہ اس کے پاس ہے، یہ مالک کیسے؟ آپ کہتے ہیں میری ہے، دلیل دیں، کوئی شہادت دیں، کوئی گواہی پیش کریں، کیا آپ کی ہے؟ سیدنا علی کہتے ہیں میرا غلام کمبر گواہی دے گا کہ یہ میری زرہ ہے۔ اس کی گواہی قبول کر لی گئی۔ دوسرا گواہ لائیں، دوسرا گواہ حسن ہے، میرا بیٹا حسن۔ قاضی صاحب کہتے ہیں آپ کے بیٹے حسن کی باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں ہوئی۔ سیدنا علی کہتے ہیں آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حسن اور حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ ہی نے ایک مرتبہ کہا تھا باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، وہ آپ کا بیٹا ہے، اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ سیدنا علی جب یہ سنتے ہیں کہتے ہیں میرے پاس اور کوئی گواہ نہیں ہے۔ وہ زرہ جو ہے قاضی صاحب فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ اب یہاں بھی دیکھیں سیدنا علی اختیارات رکھتے ہیں۔ اس وقت کوئی سپریم جوڈیشل کونسل نہیں تھی کہ یہاں وزیر اعظم یہاں جو ہے نا وہ جسٹس کو معزول نہیں کر سکتا۔ سیدنا علی امیر المومنین تھے، تمام اختیارات رکھتے تھے، اسے معزول بھی کر سکتے تھے۔
فیصلہ قاضی کے حضرت امیر المومنین کے خلاف سنا دیا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فیصلے کو من عن تسلیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی یہ تمہاری زرہ ہے. اور جب اس نے یہ دیکھا ایک وقت کا حکمران اور قاضی نے اس کے خلاف فیصلہ کیا، اور انسانی تاریخ میں تو ایسی مثالیں ملتی نہیں ہیں، حکمران کے خلاف کوئی قاضی فیصلہ سنا دے، وہ حکمران جو قاضی کو معزول بھی کر سکتا ہے. وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، مسلمان ہو جاتا ہے، کیونکہ ایسی مثالیں تو ملتی نہیں ہے نا. اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ جب یہ دیکھتے ہیں کہتے ہیں اب یہ زرہ، اس نے کہا یہ آپ کی زرہ ہے لے لیں. فرمایا نہیں، اب یہ زرہ بھی تمہاری ہے. ایک گھوڑا بھی اسے دیا اور 700 درہم بھی بطور انعام کے اسے دیا. یہ ہے ہمارے حکمران. ایسے حکمران کہاں سے لائیں؟ آج ہمارے ملک کے اندر چند سال پہلے بھی یہ معاملہ تھا کہ کون مائی کا لال مجھے نااہل کر سکتا ہے، کس میں یہ جرت ہے جو میرے خلاف فیصلہ کرے، میں ایک مقبول لیڈر ہوں. کیا ہمارے پہلے نواز شریف کے دور میں یہ ہوتا رہا؟ اب یہ اس دور میں ہو رہا ہے. اور بھائی عدالت کے اندر جب معاملہ چلا جائے، قاضی جس طرح کا فیصلہ کرے، یہ ہماری اسلامی تاریخ ہے کہ سیدنا عمر کے خلاف فیصلے آئے، سیدنا علی کے خلاف فیصلے آئے، انہوں نے ان فیصلوں کو تسلیم کیا، سر تسلیم خم کیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں مقبول لیڈر ہوں، اس فیصلے کو مانا انہوں نے. تو حضرات اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ایسے حکمران ہمیں بھی عطا فرمائے جو واقعتاً مدینہ کی ریاست بنانے والے. وآخر دعوانا الحمدللہ.